مسئلہ نمبر 40، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب سخت سردیاں ہوتی یا بارش کا موسم ہوتا تو نبی علیہ السلام مؤذن کو حکم دیتے ہیں، بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جمعے کے لیے بھی، حالانکہ سب سے تاکیدی نماز ہے، آپ اناؤنسمنٹ کرتے اذان میں کہہ دیتے مؤذن کو کہ کہو سلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیچڑ میں نکلیں اور وہ گریں، تو جمعے کی نماز بھی وہ کہتے تھے گھر میں پڑھ لو، یعنی اس کے ایکویلنٹ ظہر کی نماز، سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم۔ اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں، خوف کی حالت میں، خطرے کی حالت میں بھی آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، البتہ افضل مسجد میں نماز پڑھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، ایک نابینا صحابی آئے، ابن ام مکتوم، باقی روایتوں میں آتا ہے، مسلم شریف میں صرف نابینا کے الفاظ ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ نابینا ہوں، مسجد نبوی تک آتے ہوئے بعض اوقات موذی جانور بھی ہوتے ہیں، تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے پیچھے سے آواز لگائی، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں ہی آ کے پڑھو۔ اچھا، یہ ہے صرف تقویٰ، اور یہ ابن ام مکتوم کے لیے، وہ بڑے کامل الایمان تھے، ان کے لیے مسئلہ یہی تھا، آپ نے کہا کہ تم نے مسجد میں آ کے پڑھنی۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نابینا شخص گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی ساتھ لانے والا ہو وہ ایک الگ بات، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 3 اصحاب جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو ان میں سے ایک نابینا ہو گئے تھے، کعب بن مالک، تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی نہیں، آپ گھر میں ہی پڑھیں۔ اب شرعی مسئلہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ عتبان بن مالک کی حدیث بخاری مسلم میں کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی شریف تک پہنچتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، بارش کے موسم میں ندیاں نالے نکل پڑتے ہیں، تو آپ میرے گھر میں آئے تو مسجد بیت میں بنا لوں، میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں مجبوراً۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث کے سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں نبی علیہ السلام خود ہی کہتے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، اذان کے ساتھ کہلواتے سلو فی الرحال۔